السلام علیکم، میرا نام ہے شاہد ایوب. آپ دیکھ رہے ہیں لرننگ ٹو لیو. یہ ہمارا چھٹا پارٹ ہوگا اس ٹاپک کا، ہیپینس کا، جو ہم ڈسکس کرتے چلے جا رہے ہیں. پچھلے سیشن میں ایک سوال جو میں نے کیا تھا اس کا جواب تھوڑا سا مشکل ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہمارے لیے بیان کرنا آسان ہے لیکن اس شخص کو خوش رکھنا آج کے دور میں اس معاشی حالات میں جو میں نے بیان کیے تھے، وہ ظاہر ہے اس کے دل کا تو وہی اندازہ لگا سکتا ہے، ہم نہیں لگا سکتے شاید. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑی نعمتوں سے نوازا ہے اور ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں. اجاز صاحب جب بات کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ اتنی مزیدار ہوتی ہے، وہ اتنے فلو میں بول رہے ہوتے ہیں کہ میرا دل نہیں کرتا کہ میں ان کو درمیان میں ٹوکوں. میں چاہتا ہوں کہ وہ اسی فلو میں اپنا پورا بیان جاری کریں، اسی میں ہم انجوائے کریں. تو اس لیے میں شروع میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں تاکہ جب وہ بولیں تو میں نہ بولوں. وہ ایک صاحب بڑے کوئی امیر آدمی تھے شاید، وہ باغ میں بیٹھے ہوئے تو صبح صبح تو ایک مزدور گندے سے کپڑے پہنے ہوئے برے حال میں آ کے ان کے پاس بیٹھ گیا. آتے ہی اس نے ان سے پوچھا، اس کے بدن سے اسمیل بھی آ رہی تھی، تو اس نے پوچھا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ تو وہ اس کو بڑا برا سا لگا کہ یہ گندا سا بندہ کہاں کہ میرے پاس بیٹھ گیا، پوچھ رہا ہے، نہ جاننے والا ہے، نہ اس کو سلام نہ دعا، پوچھ رہا ہے گاڑی ہے. تو اس نے جواب نہیں دیا. اس نے پھر اسے پوچھا کہ آپ کے پاس گاڑی ہے؟ اس نے کہا کہ تم یہ بات کیوں پوچھ رہے ہو کہ تمہارے پاس گاڑی ہے کہ نہیں ہے، تم کون ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو ویسے ہی پوچھ رہا تھا، میرے بابا جی کہتے تھے کہ جب کسی آدمی کو پریشان دیکھو تو اس کے بعد بیٹھ کے جا کے اس کا دکھ بانٹنے کی کوشش کرو. میں تو اسی اس لیے آیا تھا کہ میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کا دکھ بانٹوں. تو میں نے آپ سے سوال کیا کہ آپ کے گاڑی ہے؟ اس نے کہا ہے. تو اس نے کہا کہ اس کے کتنی گاڑی ہیں؟ ایک ہے. اس نے کہا نہیں، میرے پاس 4 گاڑی ہیں. میں نے کہا اچھا 4 گاڑی ہیں؟ میں نے کہا ہاں جی. تو نے کہا کتنا پیٹرول لگ جاتا ہے مہینے میں؟ اس نے کہا کبھی میں نے اندازہ نہیں کیا، مجھے کوئی پیسوں کا مسئلہ نہیں ہے، میں نے کبھی حساب نہیں لگایا. اس نے کہا اچھا بچے ہیں؟ اس نے کہا اللہ میاں 4 بیٹے 2 بیٹیاں دی ہوئی ہیں. کہنے لگا سب صحت مند ہیں؟ ہاں الحمدللہ سب صحت مند ہیں. اسکول جا رہے ہیں؟ اس نے اگلا سوال کیا. اس نے کہا الحمدللہ سب اسکول جا رہے ہیں. اسکول کے پیسوں کوئی سوچا کبھی کہ پورے ہو جاتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، میں نے آپ کو کہا نا کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس نے کہا اچھا ماں باپ ہیں؟ اس نے کہا الحمدللہ ہیں، صحت مند ہیں. اس نے کہا گھر میں کوئی بیماری ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی بیماری نہیں ہے، ہمارے گھر دوائی نہیں آتی، ہم سب صحت مند ہیں، سب ٹھیک ہے. اس نے کہا اچھا. تو اس نے کہا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا تو تم تو بنی اسرائیل بن گیا. اس نے کہا کیا مطلب میں بنی اسرائیل بن گیا؟ اس نے کہا قرآن میں ہے کہ اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں بنی اسرائیل کو اتنا کچھ دیا، اتنی نعمتیں دیں، کھانے، یہ زمین، سب کچھ دیا، پر انہوں نے ہمیشہ اللہ کا نہ شکری کی، کبھی خوش نہیں ہوئے. تو تمہارا حال بھی یہی ہے کہ تم بھی بنی اسرائیل بن جاؤ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا اور تم آج بھی ناخوش اور اس طرح بیٹھے ہوئے ہو. تم خوش کیوں نہیں ہو؟ کہتا ہے مجھے ایک دم بڑی پریشانی ہوئی اس کہ یہ میں نے کیا کہا کہ مجھے سارا کچھ دیا اور یہ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ میں اتنا کچھ ہونے کے باوجود میں خوش کیوں نہیں ہوں اور اللہ کو شکر کیوں نہیں ادا کرتا. تو تب سے کہتا ہے میں سوچنا شروع کیا اور میں آج ایک بڑا خوش و خرم انسان ہوں. میں ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور تب سے میری طبیعت اور میرے رویے میں اور میرے اٹھنے بیٹھنے میں اور میرے ہر چیز میں ایک عجیب خوشی اور ایک عجیب طمانت ہے کہ مجھے وہ چیز پہلے والی نہیں رہی جو میں ہمیشہ ناخوش رہتا تھا. جب سے یہ بات مجھے سمجھ آئی تو اجاز صاحب کی طرف چلتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے یہ تو ہو گیا نا ایک خوشحال آدمی جس کا ہم نے ذکر کیا، تو ایسے لوگوں کے لیے کوئی راستہ ڈھونڈا جائے کہ وہ بھی خوش رہ سکیں یا کوئی طریقہ یا کوئی اسباب. جی اجاز صاحب. سر آپ نے بڑی خوبصورت بات ابھی کہی ہے، مجھے اس سے ایک معاملہ یاد آ گیا. ایک صاحب کسی سیانے کے پاس گئے، کسی نیک آدمی کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ میں کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس سرمایہ تو خاص نہیں ہے، آپ سے دعا اور رہنمائی چاہیے. وہ بڑا ایمانداری سے کام کرنا، یہ تھوڑا مشکل راستہ ہے، تھوڑا سلو ڈیولپ ہوتا ہے، بٹ الٹیمیٹلی یہی سسٹینیبل ہے. ساری کم و بیش اسی طرح کی باتیں سمجھاتے ہیں، کرتے ہیں.
انہوں نے ایک ڈفرینٹ بات کی. انہوں نے کہا بیٹا ایک کام کرو, اگر تم چاہتے ہو خوشحالی آئے, آسانی آئے, تو اپنے کاروبار میں اللہ کو پارٹنر بنا لو. اس نے کہا جی اللہ کو پارٹنر بنا لوں, کیسے پارٹنر بنا لوں؟ چلو شاہد صاحب کو پارٹنر بنانا ہوگا تو ان سے جا کے کوئی ڈیل کروں گا, کوئی ڈسکس کروں گا, کوئی معاملہ طے نہیں. اللہ کو کیسے کروں؟ کہتے اپنے کاروبار میں نا اللہ کا شیئر رکھ دو, اور اس کی ویلیو آف شیئر امپورٹنٹ نہیں ہے. نہیں, فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ میں کام شروع کر رہا ہوں تو 50-50 پارٹنر 50. صحیح بات. وہ کہتے نہیں, 2%, 5%, 1% شیئر ہولڈر بنا لو اسے. اور اگلی ہدایت کی کہ اس کے شیئر کی بہت فکر کرنا, اس 1% کی 2% کی بہت فکر کرنا. وہ بات ہی کوئی نہیں. کہتے نہیں بیٹا شروع میں تمہیں تنگ نہیں کرے گا, جب اس شیئر کی ویلیو بڑھے گی نا تو تنگ کرے گا, تو تمہیں تنگ کرے گا, تمہیں شیطان بھی بہکائے گا. اس کی کیا ضرورت ہے؟ محنت تم کر رہے ہو, انویسٹمنٹ تم نے کی ہوئی ہے, بہت زیادہ ہے, کم کر لو. کم کر دو. اس نے کہا جی میں آپ سے کمٹمنٹ کرتا ہوں کہ میں اللہ کا شیئر اپنے بزنس میں رکھوں گا اور پوری ایمانداری سے دوں گا, نو میٹر کیا. اس نے ایک شرٹ خریدی, اور میں یہ اگین یہ بھی ایک ٹرو سٹوری, انارکلی کی ایک ریڈی پہ یا رکھوا دی کہ بھائی یہ شرٹ ہے, جس دن بک جائے گی مجھے دے دینا پیسے. وہ 2-4 دن, ہفتے 10 دن میں بک گئی. اس نے سوچا کہ میں X% چلیں, ہم ایسے اسیوم کرنے کے لیے کہتا. اس نے کہا 2% جو مجھے پروفٹ آئے گا وہ میں اللہ کی راہ میں دوں گا, وہ اللہ کے شیئر ہوگا. کرتے کرتے 2-4 مہینے میں اس نے 2 شرٹس رکھوانی شروع کر دی, وہیں سے پیسے کو جنریٹ ہوئے. اور کرتے کرتے وہ اچھا. میں نے جب یہ بات سنی تو تحدیث نعمت کے لیے بات کر رہا ہوں, اپنی کسی بڑائی کے لیے نہیں. تو میں نے اپنے آفس میں یہ ڈیسیژن لے لیا کہ ہم X% ہر انوائس پہ, پروفٹ پہ نہیں, انوائس پہ اللہ کے شیئر کے طور پہ رکھیں گے. اور اس کا ہم نے نام رکھ دیا عبداللہ اکاؤنٹ. اور عبداللہ اکاؤنٹ نام رکھنے کی ایک وجہ یہ کہ اگر کسی کے سامنے موجودگی میں بھی آپ نے اکاؤنٹنٹ کو بلا کے انسٹرکشن دینی ہے کہ یار ان کو پیمنٹ کر دو, تو آپ کہتے ہیں عبداللہ اکاؤنٹ سے پیمنٹ کر دو, تو اسے پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عبداللہ اکاؤنٹ اصل میں کیا ہے. بجائے آپ کہیں یار ڈونیشن والے میں سے ان کو پیسے دے دیں, صدقے والے میں سے پیسے دے دیں, عزت نفس قائم رہے. سر وہ واقعتاً جب تک تو وہ پیسے آتے تھے نا, 2,000 5,000 10,000 وہ شیئر بنتا تھا, 40,000 تک تکلیف نہیں ہوئی. ایک دفعہ ہماری ایک کلائنٹ کے ساتھ پیمنٹس رک گئی, اور ہمیں 8 مہینے بعد 8 مہینے کی پیمنٹ آئی. شاید صاحب 4.5 لاکھ روپے کا چیک لکھتے ہوئے بڑا دل دھڑک رہا تھا. لکھوں کہ نہ لکھوں, ہاں مشکل نہیں. اب یہاں سے میں واپس آتا ہوں جو آپ نے بات کہی کہ ہم ان کرائسس میں معاملات میں کیا کریں. جناب علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب کوشش اور محنت کے باوجود اسباب, رزق کے اسباب نظر نہ آتے ہوں تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو. اچھا, میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں, جب کوشش اور محنت کے باوجود رزق کے اسباب نہ بن رہے ہوں تو صدقہ دے کر اللہ سے تجارت کرو. اچھا, پہلا سولوشن کیا ہے؟ صدقہ دیا جائے. اچھا یہاں پہ پھر میں دوبارہ کہتا ہوں, صدقہ ڈز ناٹ مین کہ میں جب تک 50,000 روپے 10,000 روپے لاکھ روپے کا صدقہ نہیں دوں گا تو صدقہ نہیں ہوگا. وہ آپ کو کسی اماؤنٹ میں بھی دے سکتے, وہ کسی اماؤنٹ میں, کسی کائنڈ میں آپ نے کسی کو پانی پلا دیا ہے, آپ نے کسی غریب کو وہ کپڑے دے دیے جو پہننے جوگے تھے. وہ نہیں, ہم انفارچونیٹلی کیا کرتے ہیں جب وہ کپڑے پھٹ جاتے ہیں, کسی جوگے نہیں رہتے, تو اس وقت ہم کسی کو دیتے ہیں. نہیں, جب وہ پہننے کے قابل ہیں تو میں نے کسی کو دے دیا. ابھی سردیاں آنے والی ہیں, میں نے کسی کو کمبل دے دیا, میں نے کسی کو کوئی چادر, کوئی ضرورت کی چیز دے دی, کوئی سویٹر دے دیا. اور اگر میں دیکھوں ابھی جا کے اپنی کلازٹ میں تو شاید 2 3 4 جیکٹ لٹک رہی ہوں گی, 3 4 سویٹر بھی لٹک رہے ہوں گے, اور شاید اینڈ آف دا
سیزن، ان میں سے 3 سویٹر وہ ہوں گے جو میں نے پورے سال میں پورے سیزن میں پہنے بھی نہیں ہوں گے. صحیح بات ہے. تو ان ابنڈنس جو چیزیں ہیں میں وہ تو کسی کو دے سکتا ہوں. صحیح بات ہے. سو پہلا جو رزق بڑھانے کا، کمانے کا، اللہ کی رحمت کا طریقہ سورس خوشی کا، خوشی لیکن خوشی جس بندے کے پاس کمبل نہیں ہے اس سے کمبل مل جانا. وہ واسف صاحب کہتے ہیں دعا کیا ہے، کہتے ہیں دعا منہ سے نکلنا ضروری نہیں ہے. بچہ بیمار ہو تو ماں کے دل سے نکلی ہوئی پریشانی دعا ہے. جی کسی بھوکے کو آپ نے کھانا کھلا دیا تو اس کو جو انرجی ملی نا وہ آپ کے لیے دعا ہے. ویسے تو یہ سڑک پہ کھڑے بیگرز جو کہ میجورٹی پیشہ ور ہوتے ہیں، جنمن شاہد ہی ان میں سے کوئی ہوتا ہو، دعائیں تو وہ آپ کو 1 روپے پہ 10 روپے پہ اتنی دے دیتے ہیں کہ آپ. اچھا جا صاحب، یہ سب چیزیں اگر اتنی ٹھیک ہیں جی سر، تو یہ جو امت مسلمہ ہے، سر یہ عراق، سر، یہ لیبیا، سر، یہ شام، سر، یہ ایجپٹ، یہ افغانستان، یا آج جو جہاں ہم ہیں، ہم بھی وہیں جا رہے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کو ان مسلمانوں کی خوشی کا احساس نہیں تھا؟ سر اللہ تو کیا وہ اللہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ مسلمان بھی خوش رہیں؟ آپ مجھے یہ کہیں جہاز، ان کی خوشی کہاں گئی؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. وہ بھی تو خیرات کرتے ہو میں آپ کا جاب کر صدقہ دیتے ہو. میں آپ کا جاب کر لیتا ہوں. کیا خیال ہے؟ میں اسی طرف آ رہا ہوں. میں آپ کا جاب جوائن کر لیتا ہوں. آپ کہتے ہیں جہاز 9 بجے آنا ہے، 6 بجے تک کام کرنا ہے اور یہ تمہاری اسائنمنٹ ہے. میں آ ہی نہیں رہا، آپ مجھے سیلری دیں گے؟ کبھی نہیں دیں گے. کبھی میں آتا ہوں تو کام نہیں کرتا، یہاں چائے پی رہا ہوں، ادھر انٹرنیٹ کھولا ہوا ہے، ادھر سوشل میڈیا ہے، کبھی اس سے گپ لگائی، کبھی کسی بہانے سے باہر نکل گیا. ہم مسلمان یہی کام کر رہے ہیں. اللہ کی کوئی ایک مان رہے ہیں ہم؟ آپ کو سارے یہی کر رہے ہیں. تو ساری خواری میں کیوں ہے؟ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے، تارک قرآن ہو کر ہم نے چھوڑ دیا. جب تک ہم نے اس پہ عمل کیا ہم بادشاہ تھے. وہ ابا تھے تمہارے، تم کیا ہو. جی ایسے ہی کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا جس کا تو ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. نہیں تو میں نے تو اپنے بڑوں کی، اپنی شریعت کی، دین کی حکم کو مانا ہی نہیں، اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ کوئی رزلٹ آ جائیں گے. اس کا مطلب خوشی نہیں ہو سکتی. اچھا کیسے آ سکتی ہے؟ ان اللہ میں تو خوشی نہیں مل سکتی. کیسے آ سکتی ہے؟ جو ریئل خوشی ہے اللہ کریم، مطلب میرا سوری میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میری نظر میں خوشی یہ تو نہیں ہے کل میں گاڑی نہیں خرید لوں. ہاں ٹھیک ہے سر، میں یہ خوشی تو میں اس کو خوشی نہیں سمجھتا. ٹھیک ہے کہ میں گھر جاؤں، میرا بینگن کھانے کو دل کر رہا تھا تو اس نے بینگن بھی بنا دیے، پنڈی بھی بنا دی، گوشت بھی بنا دیا. میں نے کہا واہ واہ کیا بات ہے. یس خوشی ہے، دیکھ کے مجھے خوشی ہوگی. بٹ جو ریئل خوشی ہے، جو ہمیں ایز اے مسلمان خوشی ہونی چاہیے، جس کے لیے ہم زندہ ہیں، اس کا تو ذکر ہی نہیں کہیں. سر جو اصول ہے نا اس کائنات کے، وہ میرے لیے بھی وہی ہیں، وہ مسلم کے لیے وہی ہیں، نان بلیور کے لیے وہی ہیں. ان اصولوں میں فرق نہیں ہے. اللہ کریم فرماتا ہے میں بہادروں کے ساتھ ہوں. میں بہادروں کے ساتھ، جو بہادر ہوگا وہ اس کے ساتھ ہے. کرکٹ کھیلنی ہے، آپ صبح و شام اس کی پریکٹس کر رہے ہیں، ٹیکنیک امپروو کر رہے ہیں، جو جان مار سکتے ہیں مار رہے ہیں. جی میں بیٹھا ذکر کر رہا ہوں. کھیلنی کرکٹ ہے، کون اچھا کھیلے گا، آپ یا میں؟ جو بہادر ہے، جو جس کی ٹیکنیک جس نے ایفرٹ کی، جس کی ٹیکنیک اچھی ہے. سر ہم ہر وہ کام کر رہے ہیں جس سے اللہ کریم نے منع کیا، اور ہر وہ کام نہیں کر رہے جس کا اس نے حکم دیا. یہ ہم نے غلط کانسیپٹ رکھتے ہیں. میں آج کل کچھ قرآن کریم پہ چھوٹا سا جی آپ جو کر رہے ہیں بڑا اچھا پروگرام ہے. وہ سر وہ اللہ کریم قرآن کریم میں جو اصول بتاتے ہیں ہمیں انفارچونیٹلی وہ سارے آخرت میں کنورٹ کر کے بتائے جاتے ہیں. جی ٹھیک، یقین کریں اللہ کریم فرماتا ہے کہ یہ اصول دنیا کے لیے بھی یہی ہیں، آخرت کے لیے بھی. جو یہ اصول اپنائے گا وہ کامیاب ہو جائے گا. ویسٹ میں آپ دیکھیں جہاں پہ ایمانداری ہے، جہاں پہ بھی، میں مطلب ویسٹ کو آئیڈیلائز نہیں کر رہا، ٹھیک، میں کسی چیز کی ایگزسٹنس کی بات کر رہا ہوں. جی آئیڈیلائز نہیں کر رہا، اصول کی بات ہو رہی ہے. اگر ایمانداری مسلم کنٹریز میں ہوگی، مسلم سوسائٹی میں ہوگی، وہ بھی اتنا ہی گرو کرے گی.
جس سوسائٹی میں آپ انصاف لے آئیں گے وہ سوسائٹی بدل جائے گی. جس سوسائٹی میں آپ ویلفیئر لے آئیں گے وہ سوسائٹی بدل جائے گی. تو ہم اس خوشی جس سوسائٹی میں آپ ہیومن رائٹس لے آئیں گے بات بدل جائے گی. جس سوسائٹی میں آپ لوگوں کے لیے کنسرن ہو جائیں گے بات بدل جائے گی. تو ہمارے پاس آخری 2-3 منٹ بچے ہیں سر, اس کو خوشی کو تھوڑا سا وائنڈ اپ کریں تاکہ ہم اس کو. میں فرسٹ آف آل میں سمجھتا ہوں خوشی میرے اندر ہے. ٹھیک. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر میں آپ کی خوشی کا خیال کروں گا تو میں خوش رہوں گا. ٹھیک. بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے فیملی. اگر میں ڈیسیژن لے لوں یا میری بیوی ڈیسیژن لے لے کہ ہم نے خوش رہنا ہے, ہم دونوں خوش رہیں گے. ٹھیک. اور اگر میں نے آپ کی زندگی میں مشکلیں لانی ہے تو میں ناخوش پہلے ہوں گا. ٹھیک. تیسری جو سب سے بڑی اور امپورٹنٹ بات ہے نا, جب میں کہتا ہوں نا چیزیں میری مرضی سے چلنی چاہیے تو میں اللہ کا رول کسی نہ کسی شکل میں اڈاپٹ کر رہا ہوں. صحیح بات. اس کو یہ پسند نہیں ہے, وہ وحدہ لا شریک ہے. مجھے یہ ماننا چاہیے کہ میری لمیٹیشن ہے. ٹھیک. مجھے یہ سوچنا چاہیے میچورٹی کیا ہے کہ 100 دفعہ یہ کام ہوتا ہے مہینے میں, سال میں 99 دفعہ ٹھیک ہوتا ہے. ٹھیک. اور اگر ایک دفعہ نہیں ٹھیک ہوا تو میرے میں ٹالرنس ہونی چاہیے, میں ہیپینس اپنے آپ آ جائے گی. ٹھیک. سر اگر میں ایک ہیومن بینگ کی ذمہ داری اڈاپٹ کر لوں کہ یار اس کی لائف میں چینج یا اس کی لائف میں امپروومنٹ میری ذمہ داری ہے. صحیح ہے. یوں سمجھ لیں بائی ون گیٹ ون والا معاملہ بن جائے. جی بالکل. کہ اللہ نے مجھے رزق دیا جی تو میں نے کسی اور کو شیئر کرنا ہے. بالکل ٹھیک. آخری بات میں کرتا ہوں آج کے لیے, میں یہ بات کہتا ہوتا ہوں کہ اللہ نے ہر کسی کے رزق میں لوگوں کا حصہ رکھا ہوا ہے. ٹھیک. انہیں ان کا حصہ پہنچاتے رہے, آپ کا رزق کبھی تنگی میں نہیں آئے گا. ٹھیک. اگر میری انکم ایکس یونٹ ہے صحیح. اور اس میں 1 یونٹ اللہ نے کسی اور کے لیے رکھا ہوا ہے, وہ 1 یونٹ میں ان تک پہنچاتا رہوں تو وہ ایکس یونٹ مجھے ملتے رہیں گے. مصیبت پریشانی اس وقت آئے گی جب میں وہ 1 یونٹ ٹھیک طریقے سے نہیں پہنچاؤں گا. خوش رہنا ہے تو مجھے معاشرے کو خوش رکھنا ہے, اپنی فیملی کو خوش رکھنا ہے. دوست ہے سر اسکول کے, کالج کے, کوئی کاسٹ آتی ہے ان کے ساتھ؟ خوشی کا تعلق پیسوں سے نہیں ہے. صحیح بات ہے. خوشی کا تعلق احترام سے, خوشی کا تعلق اچھی باتیں یاد کرنے سے, بری باتیں اگنور کرنے. جی تھینک یو اعجاز صاحب, بہت شکریہ آپ کے آنے کا اور اس کا. تو دوستو یہ پارٹ 6 اختتام پذیر ہوا. اعجاز صاحب نے بہت خوبصورتی سے آپ کو بتایا کہ کیا کیا چیزیں ہو سکتی ہیں, کیسے کیسے ہم اپنی خوشی حاصل کر سکتے ہیں, اور خوشی کو آپ اپنی خوشی کو بڑھا سکتے ہیں بائی کلٹیویٹنگ یور پازیٹیو ہیبٹس. میننگ فل ریلیشن شپس آپ قائم کریں اپنے فیملی کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ, اپنے ہمسایوں کے ساتھ. گریٹیٹیوڈ کو پریکٹس کریں, شکریہ ادا کریں لوگوں کا, اور اچھے خیالات کا اظہار کریں اور خوش رہنا سیکھیں. مجھے امید ہے کہ ہم اس کو کافی حد تک ایکسپلین کر پائے ہیں. لائف کا مقصد ہی خوش رہنا ہے. اگر لائف کا مقصد خوشی کا تعلق کوئی پیسے کے ساتھ ہے نہیں, جیسے اعجاز صاحب نے کہا, آپ جتنا مرضی پیسہ حاصل کر لیں یہ ضروری نہیں کہ آپ خوش رہیں. خوشی کا مقصد آپ کے جو ایکچولی ہے وہ آپ کے ایکشن سے ہے, آپ کے اندر ہے خوشی, جہاں سے آپ اس کو حاصل کر سکتے ہیں. اللہ کے شکر میں ہے خوشی, جو آپ کو اس کی ہر نعمت کے لیے آپ کو اس کا شکر ادا کرنا ہے. یہ سب چیزیں مل ملا کے ہی آپ خوش رہ سکتے ہیں. توجہ کے لیے بہت شکریہ. اللہ حافظ.